جنتی شخص محمد انیس انصاری سکھر سے پوچھتے ہیں، کسی جنتی شخص کی خاص علامت کیا ہے؟ جواب: جو شخص اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ رکھے، کوئی برائی نہ رکھے اور کسی ایسے شخص پر حسد نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی چیز عطا فرمائی ہو تو وہ جنتی ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے؟ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چند چیزیں دیکھ لینی چاہیے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، یعنی بغض نہیں رکھتا، اور کوئی برائی اپنے دل میں اس کے خلاف نہیں رکھتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی پر حسد بھی نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر حسد کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے، تو ایسا شخص جنتی ہے۔ اگلا سوال پردہ پوشی کے متعلق ہے۔ کسی کے عیوب پر پردہ ڈالنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا کیسا عمل ہے؟ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا اور بجائے اس کے کہ وہ عیب دوسروں کو بتاتا ہے بلکہ وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس عیب کو اپنے پاس تک محدود رکھتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو جواب کا خلاصہ ایک حدیث کی صورت میں ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی کے عیب پر یہ مطلع ہو گیا اور دوسروں کو نہیں بتاتا تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کے عیبوں پر دوسروں کو مطلع نہیں فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے، شادی کرتے وقت اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے؟ رشتہ کے لیے پیغام بھیجا تو اس میں پھر کیا چیز دیکھنی چاہیے، کون سی چیز کو ترجیح دینی چاہیے اور کون سی بات کو مسترد کر دینا چاہیے؟ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی شرافت، عادت، اخلاق، کردار اور دینداری کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ اس کا مال کتنا ہے اور اس کا کاروبار کیسا ہے، شرافت دیکھنی چاہیے، عادت اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اسی طرح اس کا کردار کیسا ہے، دینداری میں اس کا لیول کیا ہے، سب سے زیادہ ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، عورت کی آواز سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے، اس سلسلے میں فقہائے کرام میں اختلاف ہے کہ عورت کی آواز سطر میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ترجیح اس بات کو دی گئی ہے کہ عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اجنبی مردوں کو عورت کی آواز بلا ضرورت سننا جائز ہے۔ صحیح حدیث میں اجنبیہ کی آواز سننے کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا اقامت اور اذان کہنا، نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا، امام کو لقمہ دینا، حج اور عمرہ میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ مختصر یہ کہ اگرچہ عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار حرام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عورت کا چہرہ سطر میں داخل نہیں، لیکن غیر مردوں سے حجاب ضروری ہے، ان کے سامنے چہرہ کھولنا حرام ہے۔ بامر مجبوری کسی نامحرم مرد سے گفتگو کرنا جائز ہے، اگر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو عورت نرم اور لچکدار لہجہ میں بات کرنے کے بجائے قدر سخت لہجے میں بات کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں تک سطر کا معاملہ ہے کہ عورت کی آواز سطر ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو کنفرم ہے کہ عورت کی آواز سطر نہیں ہے، بالکل اس طرح جس طرح کہ عورت کا چہرہ سطر نہیں ہے، لیکن جس طرح چہرہ مردوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت اپنی آواز بھی غیر مردوں کو نہ سنائے، الا یہ کہ ضرورت ہو تو پھر جائز ہے۔ قرآن مجید کو بوسہ دینا۔ سوال، قرآن مجید کو بوسہ دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز بلکہ مستحسن ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اکابر علماء سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید کو بوسہ دینے کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ اچھی بات ہے، اور اس لیے کہ یہ عقلی طور پر نہیں بلکہ نقلی طور پر ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اکابر علماء سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نماز تراویح، رمضان میں کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ کیا تراویح پڑھنا صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟
تو جواب یہ ہے کہ نماز تراویح جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کو بھی نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ نماز تراویح فرض نہیں ہے لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، جس طرح کہ فجر کی سنتیں ہیں اور دیگر نمازوں کی جو سنن مؤکدہ ہیں، اس طرح کی حیثیت نماز تراویح کی بھی ہے۔